کہ قیدی نمبر 804 حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ بابا بازی کی غلطیاں ہوئی، ایک ماشاءاللہ، دوسرا ماشاءاللہ، تیسرا ماشاءاللہ، اب یہ غلطی کسی نے نہیں کرنی۔ اگر کوئی اس طرف بڑھے تو کم سے کم ہمارا یہ اعلان ہونا چاہیے کہ جس دن آئین کی بے حرمتی ہوگی، خدا نخواستہ جس دن آئین کو روندا جائے گا، ہم سڑکوں پہ ہوں گے، جس طرح ترکی میں ہوا۔ حقیقی آزادی تب ہوگی پاکستان میں جب پاکستان میں لوگوں کی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جب ملک کی داخلہ اور خارجی پالیسیاں، اندرونی پالیسیاں، تجارتی پالیسیاں وہاں کے منتخب لوگوں کی اجتماعی دانش اور اجتماعی فکر و سوچ کے ساتھ چلیں گی، جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہی وہ ادارے ہوں جو اس ملک کو چلاتے ہوں، سینیٹ اور قومی اسمبلی، اور یہاں ہر ادارہ بشمول افواج پاکستان اپنے فریم میں اپنا کام کرے۔ نواز شریف کہتا تھا ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی جیتے وہ حکمرانی کرے، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی، سوشلزم ہماری معیشت، اسلام ہمارا دین اور عوام کی طاقت، بسم اللہ آئی جی، ہم سب مل کر، یہ کسی ایک آدمی، کسی ایک گروپ، کسی ایک فرقے کا نہیں، وہ حقیقی آزادی تب ہوگی اور آئے گی انشاءاللہ جب ہم تکڑے ہوں گے، ہم اس جھنڈے کو، اس آئین کی بالادستی کے جھنڈے کو آگے بڑھائیں گے، جب انسان قانون کے سامنے برابر ہوں گے، غریب آدمی اور امیر آدمی، جب کسی قومیت کا باقیوں پہ، کسی دوسری قومیت پہ بالادستی نہیں ہوگی، جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے بیر نہیں ہوگا، جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے پہ بالادستی نہیں ہوگی، ہر انسان ہر اس میں چلتا رہے گا اور منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ مجھے بھی یقین ہے 5 سال تھوڑے ہیں، اگر ہم آئین کی اس پہ رہ چلے، میرا ایمان ہے 10 سال کے اندر ہم پاکستان کو اس بیماری سے نکال دیں گے۔ ہم سے میری مراد میں نہیں، ہم سے میری مراد حمید رضا نہیں، ہم سے میری مراد پاکستانی عوام۔ اب یہ حالت کیا ہے؟ میرے منہ میں خدا خیر میں کیا کروں۔ آج حالت یہ ہے، جج صاحبان بڑے اچھے جج ہوں گے، بڑے اچھے ایماندار جج ہوں گے ہمارے ملک میں، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، مکان کو چھوڑیں، جائیداد کو چھوڑیں، پیسوں کو چھوڑیں، اگر کوئی بدبخت پیسے والا آدمی، معافی چاہتا ہوں میرے بہنیں بیٹھی ہیں، اگر کوئی پیسے والا آدمی کسی آدمی کی ناموس پہ دعویٰ کر دے، پاکستانی عدالتوں میں وہ جیت جائے گا، وہ چیختا رہے گا کہ خدا کو مانو بابا، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام بختاور ہے، اس کا نام نانی ہے، جو بھی ہے، فلانے ملا نے نکاح پڑھوایا، خدا کو مانو میں غریب آدمی ہوں، یہ میری ہے۔ بڑے بڑے داڑھیوں والے، مجھ جیسے مونچھوں والے، پگڑیوں والے آ کے اس کے حق میں گواہی دیں گے، ظالم کے حق میں، اور بالکل منقوحہ بیوی کا حکم ہوگا کہ فلانے کے حوالے کر دو۔ ہمارا نظام اتنا برباد ہو چکا ہے۔ ایک طرف ہماری بربادی معمولی، ابھی جو 45-47 فارموں کی جو بات ہو رہی ہے، اربوں روپے، اربوں، ایک ووٹ سینٹ میں الیکشن ہو رہے تھے، ایک ووٹ پہ 70 کروڑ، 50 کروڑ، 40 کروڑ۔ اگر صحیح داستانیں بیان کی جائے اس ملک کی تو وہ شاعر فرماتے ہیں، عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزد۔ فارسی اگر کسی کو آتی ہو، عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزد، اگر دم کشم خاموش مغز استخوان سوزد۔ شاعر فرماتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس ظلم کی دنیا میں رہا ہوگا، وہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں دل میں میرے ایک ایسا غم رکھتا ہوں کہ اگر اس کا اظہار کروں تو میری زبان جل جائے، اور اگر چپ رہوں اور خاموشی اختیار کروں
تو میرے ہڈیوں کی جو مغز ہے وہ برباد ہو جائے گی. ہم اس ملک میں، ہمارے ملک میں تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں اور خلوص دل سے چاہتے ہیں. میرے ساتھیوں نے، حامد رضا نے بڑی تفصیل سے کہا، وحدت المسلمین کے ساتھیوں نے کہا، BNP کے ساتھیوں نے کہا، پاکستان 75 سال اس کو ہو گئے ہیں. دن بدن بالکل جس طرح ایک خطرناک موذی مرض میں آدمی انسان مبتلا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کینسر، ٹیوبرکلوسس، دن بدن یہ ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اور اب تو ہماری فاقہ مستیوں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کا جو اس بات کو نہیں سمجھتے، اگر ہم سب نے مل کر ان کا ہاتھ نہ روکا تو خدا نخواستہ یہ ملک اپنے زیست کے مسئلے سے دوچار ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حوالے کر دو، نہ ہم نے یہ اتحاد اس لیے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کے ماں بہنوں کو گالی دیں، ان کو برا آدمی ثابت کریں اور اپنے کو بڑا متقی اور پرہیزگار. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ انسانوں کا وسائل سے پر ملک، دنیا جہان کی کوئی نعمت آپ بیان کریں وہ اس ملک میں ہے. میں اکثر جلسوں میں اپنے پشتون بھائیوں کو بھی ادھر ادھر جب پھرتا ہوں، قرآن کریم سورہ رحمان میں اپنی ربوبیت کے کرشموں کے ساتھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے انسان کو. پہلے یہ کہ یہ کیا دیکھو ذرا اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ابھی نہیں بنے. اس کی خالق کے متعلق سوچو، اس کے متعلق سوچو، پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا نہیں دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی قرآن کریم نے اس سورہ رحمان میں جس اچھے انداز میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں. کوئی چیز دنیا کی کوئی دہات، دنیا کی کوئی قیمتی چیز آپ جسٹ نیم اٹ، نام رکھیں، وہ پاکستان میں ہے. پھر ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم اٹھا کے لائے ہیں. ہم نے اپنے اجتماعی دانش میں اس کی وجہ یہ بیان ڈھونڈی ہے کہ جو